اصل میں انگلش کے ہم اتنے عادی ہو گئے ہیں تو کچھ نہ کچھ ہوتا رہتا ہے. تو بہرحال ہمیں مارجن دینا ہے. ایک تو پیٹرولیم ڈیلرز کو بھی مارجن چاہیے, پیٹرول پمپ والوں کو بھی مارجن چاہیے, اور ہمارے پروڈیوسر صاحب کو بھی مارجن چاہیے. بھائی ایسا اس لیے چاہیے کہ ملک کی تاریخ میں اتنے پیسے کبھی نہیں پیٹرول کے گرے ہوں گے. سوچے بڑھے بھی نہیں ہوں گے, دو نہیں بڑھے تو ہاں بڑھے بھی مطلب 45 روپے تو صرف نگراں حکومت نے بڑھائے تھے نا, آپ کو یاد ہے نا, لیکن 40 روپے پورے کم ہوئے پیٹرول پرائسز میں. اور بڑے ریلیف کے باوجود اب لوگ سوال یہ اٹھا رہے ہیں کہ بھائی ہمیں کب ریلیف ملے گا. وہ جو سبزی والا, وہ جو گوشت والا, جو انڈے دے رہا ہے, ہر کوئی اپنی من مانے پیسے وصول کرتا ہے اور کہتا ہے جی دیکھیں پیچھے سے مہنگے آ رہے ہیں کیونکہ گاڑیوں پہ اور ٹرانسپورٹیشن کے ذریعے چیزیں آتی ہیں اس میں پیٹرول ڈلتا ہے تو ہمیں بڑا نقصان ہوتا ہے. جی اب لیکن مسئلہ ٹرانسپورٹ کے حوالے سے زیادہ سنگین نظر آ رہا ہے, کرایہ کم نہیں ہو رہا ہے. ہاں جی, کرایہ اصل بات یہ ہے کہ ہماری ایک مینٹیلٹی بن جاتی ہے. ایک چھوٹی سی مثال, جب پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ ہونے والا ہوتا ہے تو اس وقت آپ کو پتہ ہے کہ پیٹرول کی ایک دم بند کر دیے جاتے ہیں تاکہ زیادہ سے زیادہ منافع کمایا جا سکے, اور جب کمی ہوتی ہے تو تب ایسا کوئی سلسلہ نہیں ہوتا, اس وقت انہیں بڑی پریشانی ہوتی ہے. اب دوسری چیز یہ ہے کہ یہ بڑا ضروری ہے کہ جس حساب سے قیمتوں میں اضافہ ہو, اور ظاہر ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ یہ بیسکلی ایک ڈسٹریبیوٹیڈ ایک امپیکٹ ہوتا ہے جب بھی پیٹرول کی قیمت میں اضافہ ہوتا ہے. کہا جاتا ہے چونکہ ٹرانسپورٹیشن ظاہر ہے کہ ہر چیز سے جڑی ہے, سبزی ہو, پھل ہو, گوشت ہو, مچھلی, مرغی ایٹسٹرا ایٹسٹرا, تو ان کی قیمتوں میں اضافہ ناگزیر ہو جاتا ہے. تو اب جب کمی ہوئی ہے اتنے پیمانے پہ, یعنی کہ ڈیزل پہ 15-16 روپے ہوئی ہے اور پیٹرول پہ 40 روپے, تو وہ کمی بھی عوام میں منتقل کی جائے, ورنہ کوئی فائدہ نہیں ہے ان قیمتوں میں کمی کا. اور میں آج ویسے بھی سوچ رہا تھا کہ 283 ہوا ہے نا, کون سا 150 ہو گیا پیٹرول. 150. اچھا یہ بڑے انٹرسٹنگ کچھ بیانات بھی آ رہے ہیں, وہ ہم بعد میں ذکر کریں گے کہ یہ صرف ہماری نہیں ہے تو کچھ حکمرانوں کی بھی خواہش ہے کہ بھائی کہاں تک جائے پیٹرول پرائس. لیکن نگراں وزیر اعظم نے ہدایت کر دی کہ بھائی صوبے آپ سوچیں, لوگوں کو اس جو پیٹرول کم ہوا ہے, پرائس کم ہوئے, اس کے اثرات وہاں تک پہنچائیں, کوئی میکانزم بنائیں, خاص طور پہ جو پرائس کنٹرول میکانزم ہے اس کو فعال کریں. اور محسن نقوی جو کہ پنجاب کے نگراں وزیر اعلیٰ ہیں, وہ بھی کہتے ہیں جی کہ مہنگائی میں کمی کے لیے 48 گھنٹے کی میں ڈیڈ لائن دے رہا ہوں. اور عوام کیا کہہ رہے ہیں وہ بھی سن لیتے ہیں. اچھا جی, آپ نے دیکھ لیا کہ کس طرح سے مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے, مہنگائی کم ہونے کے چانسز ہمیں دکھائی نہیں دیتے, اور پریشانی جو ہے وہ ویسے جو ہے وہ اوور آل ہمیں بہت زیادہ دکھائی دے رہی ہے, کیونکہ لوگ کنسرن ہیں کہ ایسی صورتحال میں اپنے معمولات زندگی کیسے گزارے. اور ویسے سوچا یہی جاتا ہے کہ جب کمی ہونی چاہیے تو پھر وہ کمی ہونے میں اتنی تاخیر کیوں ہوتی ہے صدر؟ تاخیر اس لیے ہوتی ہے کہ بھائی ایک بار جب پرائس یہ لوگ بڑھا لیتے ہیں تو یہ پرائس پھر یہ کم نہیں کرتے ہیں. اچھا جی, اب ہمارے نمائندگان ہمارے ساتھ ہوں گے تو ہم ان کی طرف چلتے ہیں اور بات کرتے ہیں. ہمارے نمائندے الماس خان جی موجود ہیں لاہور سے, کراچی سے ہمارے ساتھ ہوں گے انجم وہاب, اور ہمیں جوائن کریں گے شہزاد محمود پشاور سے. تو ان تینوں کی طرف چلتے ہیں اور ذرا فردن جانتے ہیں کیا پہلے الماس کی طرف. کیا زبردست رنگ پہنا ہے الماس نے, مجھے لگتا ہے کہ سارا جو ہے وہ قیمتوں میں کمی منتقل ہو گئی ہے ان کی جانب. تو الماس بھائی یہ جو شوخ پنک رنگ آپ نے پہنا ہے if I'm not mistaken, تو اس کے پیچھے وجہ بتائیے گا, قیمتوں میں کچھ کمی نظر آ رہی ہے آس پاس؟ موسم کا اثر ہے. ہاں موسم بھی اچھا ہے, دونوں ہی باتیں ہیں. موسم بھی بڑا اچھا ہے اور یہ قیمتوں میں کمی جو ہم ٹرانسپورٹ کی بات کر رہے ہیں اس میں یقیناً ہو گئی ہے. جو حالیہ اضافہ ہوا تھا, حالیہ کمی ہوئی تھی, اسے ریکارڈ کمی کہوں گا میں, ریکارڈ کمی ہوئی ہے جو پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں. اس کے ثمرات عام عوام تک پہنچانے کے لیے گزشتہ رات وزیر اعلیٰ پنجاب محسن رضا نقوی ایکشن میں ہمیں نظر آئے. پہلے تو انہوں نے سب سے پہلے ایک میٹنگ کی اپنی کہ فوری طور پر اس کے ثمرات عوام تک پہنچائے جائیں, اور انہوں نے مختلف کمیٹیاں بنا دی کہ انہیں جو جتنی بھی متعلقہ ایسوسیشنز ہیں, چاہے وہ چینی والوں کی ہو, چاولوں والوں کی ہو, کسی کی ہو, یا یہ ٹرانسپورٹرز کی ایسوسیشن ہو, ان سے میٹنگ کر کے تو یہ ان کی قیمتیں کم کر کے اس کے ثمرات عوام تک پہنچائیں. اور اس کے 4 گھنٹے بعد وزیر اعلیٰ نکل پڑے لاہور کے مختلف جو انٹر سٹی بس اڈے ہیں وہاں پر پہنچ گئے, اور یہاں پر پہنچنے کے بعد بلکہ وہ اڈوں سے قیمت نہیں پوچھی, کرائے نہیں پوچھے, وہ بسوں میں چڑھ گئے اور بسوں میں قیمتیں ان کے لوگوں سے پوچھتے رہے کہ آپ کی ٹکٹ کہاں ہے, آپ یہ ٹکٹ چیکر کی طرح انہوں نے ٹکٹیں دیکھی, اور ٹکٹیں دیکھنے کے بعد انہیں تھوڑی سی تسلی ہوئی کہ کرائے کم ہو گئے ہیں. شاید انہیں دیکھ کر, وزیر اعلیٰ کے پروٹوکول کو دیکھ کر ایک دم سے لوگوں نے قیمتیں کم کی ہوں.
لیکن میں یہاں پہ کہوں گا کہ جو ایک نان اے سی بسیں ہوتی ہیں ان کے تو کرائے فوری طور پر کم ہو گئے ہیں، لیکن یہ جو انٹرسٹی بسیں چلتی ہیں اے سی والی، اور ان کی جو یقیناً وہ لگژری ہوتی ہے، لگژری مختلف قسم کی بسیں ہیں، مختلف برانڈ کی بسیں ہیں، کسی کا کرایہ 1700 ہے لاہور سے اسلام آباد، کسی کا 2000 ہے اور کسی کا 2500 ہے. یہ ان کی لگژری کے مطابق کرایہ ہوتا ہے، گورنمنٹ انہیں پوچھ نہیں سکتی. لیکن آج ہم نے یہاں پہ وزیر اعلیٰ کے جو دورہ تھا اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ ان میں بھی 10% یہاں پہ کمی کر دی گئی ہے. لیکن جو بڑے برانڈ ہیں انہوں نے کمی نہیں کی. اس کے ساتھ ساتھ جو چھوٹی سے ہیں جو بالکل ود ان دا سٹی اربن ٹرانسپورٹ چلتی ہے ان کے کرایوں میں کمی ہو گئی ہے. گو کہ ابھی ہم نے وہ جو میٹرو چلتی ہے سرکاری یا اورنج ٹرین اس کا ابھی تک دیکھا نہیں ہے، کیونکہ ہمارے جو کولیگز آئے ہیں انہوں نے وہی 30 روپے کرایہ جو ایک سنگل اسٹیشن کا کرایہ ہوتا ہے اس کا فکسچر بھی ڈفرینٹلی ہوتا ہوگا. تو بہرحال اوور آل ابھی تک کوئی فرق نہیں پڑا. یہی صورتحال. اچھا لیکن الماس ہمیں لاہور سے صورتحال بتا رہے تھے، وہاں پہ نسبتاً ٹرانسپورٹ کا سسٹم بہتر ہے، میٹرو ہے اور چیزیں آلٹرنیٹ آپشن ہے، تو وہاں پہ لوگوں کو ظاہر ہے اتنی مشکلات نہیں ہیں. لیکن اب ہم رخ کر لیتے ہیں جی کراچی کا اور جان لیتے ہیں یہاں پہ صورتحال کیا ہے. انجم بتائیے گا، یہاں پہ کرایوں میں لوگ کہہ رہے ہیں کہ کوئی کمی نہیں ہوئی، پیٹرول پرائس کے کوئی اثرات انہیں نظر نہیں آ رہے. کیا آپ نے صبح سے اب تک لوگوں کے کیا تاثرات دیکھیں؟ لوگوں کے تاثرات تو یہ ہے کہ کوئی بھی ٹرانسپورٹ کا اہم ترین جو پیٹرولیم ہوتا ہے، ڈیزل یا پیٹرول، وہ نمایاں طور پر اس میں کمی ہو چکی ہے. لیکن دیکھیں تو کراچی میں تو سب سے بڑی سواری اس وقت یہ ہے چنگچی جو رکشا ہوتا ہے 6 سیٹر یا 9 سیٹر، اس کا کرایہ جو ہے وہ انہوں نے وقتاً فوقتاً بڑھاتے رہے. 10 سے چھوٹے ایک اسٹاف کا کرایہ 10 سے 20، 20 سے 30 کیا ہوا تھا، وہ ابھی تک اسی طرح اس میں کوئی کمی نہیں کی گئی ہے. منی بسوں کی جانب آیا جائے تو منی بسوں کو بھی صورتحال ہے کہ ان کا کم سے کم کرایہ جو 50 روپے لیا جاتا تھا وہ بھی 50 روپے لیا جا رہا ہے. گرین لینڈ بس تو پہلی سبسڈی پہ چل رہی ہے، اس کا کرایہ فکس ہے 55 روپے، لیکن اگر مختلف اسٹاپ کا کرایہ اس کا کم ہے. اس کے بارے میں تو ابھی کہنا قبل از وقت ہے، لیکن اس کا کرایہ پہلے ہی کم ہے. لیکن اگر بڑی بسیں جو یہاں پر چلتی ہیں جو شاد و نادری روڈ پر نظر آتی ہیں ان کا کرایہ بھی ابھی کم نہیں کیا گیا. دوسرے شہروں میں جانے والی بسوں کی یہ صورتحال ہے کہ کچھ ٹرانسپورٹرز نے جو نان اے سی کو جو ہم نے ہے نان اے سی کا کچھ کرایہ کم ہوا ہے. جیسے حیدرآباد کا کرایہ اگر 400-500 روپے مختلف لیتے تھے اس میں 50 روپے تک کمی کی گئی ہے. لاہور کا کرایہ جو پہلے 7,500 روپے لیا جاتا تھا وہ 6,500 روپے لیا جا رہا ہے اے سی کا. لیکن ابھی نمایاں کمی نہیں کی گئی ہے. ان کا یہی کہنا ہے کہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں تو کمی ہو گئی ہے، لیکن اس کے ساتھ جو دیگر لوازمات ہیں جو اسپیئر پارٹس ہوتے ہیں ٹائر وغیرہ ان کی قیمتوں میں کمی نہیں ہوئی ہے. اور گڈس ٹرانسپورٹر کی جانب آیا جائے تو انہوں نے ایک نیا مدعا کھڑا کیا کہ حکومت نے اب انہوں نے ایکسل لوڈ لمٹ کی پابندی لگا دی ہے. اگر وہ ہائی ویز کے اوپر اپنی لوڈڈ گاڑیاں لے کر جاتے ہیں تو وہ ایک فکس وزن کے ساتھ لے جا سکتے ہیں. کہ مثال کے طور پہ اگر ہم 3 کیٹیگری میں ٹرک کو لیں، چھوٹا ٹرک، درمیانہ ٹرک اور بڑا ٹرک. چھوٹے ٹرک پہ اگر پہلے 5 ٹن اگر وزن لے جاتے تھے اب 1 ٹن لے جایا جائے گا تو وہ کرایہ اس طرح وہ بڑھ گیا. اس طرح تو پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں تو کمی ہوئی ہے، لیکن حکومت نے جو لوڈ کا جو قانون نافذ کر دیا ہے اس کی وجہ سے اب وہ سامان ڈسٹریبیوٹ ہو گیا تو کرائے بڑھ گئے. اچھا یہ بڑا ایک افسوسناک امر ہے. آئی ایم شیور کہ اس کے اوپر خاص طور پر پبلک ٹرانسپورٹ میں جو کرائے ہیں ان میں کمی ہونی چاہیے تاکہ لوگوں کو کچھ تو ریلیف پہنچے اور اسٹاپ ٹو اسٹاپ کرایہ خاص طور پر کم ہونا چاہیے. شہزاد آپ بتائیے گا کہ پشاور میں کچھ تبدیلی دیکھنے میں آئی اس اعتبار سے کہ جہاں پر اضافہ ہوتا ہے تو وہاں پر کمی بھی دیکھنے میں آنی چاہیے، وہاں پر کچھ ایسا دیکھا آپ نے؟ دیکھیں کچھ مختلف پہلو ہیں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں جو حالیہ کمی ہوئی ہے. سب سے پہلے ہم جو سبزی مارکیٹ ہے اس بات کریں گے. سبزیوں کی قیمتوں میں یقیناً کمی آئی ہے. آج صبح ہم نے گوبھی، ٹماٹر، پیاز اور لہسن کی قیمتوں کا جب پوچھا ہے تو اس میں 50 روپے سے بھی زائد جو ہے وہ کمی مقامی دکاندار کے مطابق آئی ہے. تاہم اس کے ساتھ ساتھ اگر ٹرانسپورٹ کی بات کریں تو ٹرانسپورٹ کے جو بین الاضلاعی کرائے ہیں اس میں بھی 20 روپے تک کمی آئی ہے. تاہم جس طرح جو محاب بھائی نے بات کی ہے ٹرانسپورٹ کے ساتھ جو دیگر لوازمات ہے اس کی وجہ سے جو ٹرانسپورٹرز ہے وہ کرائے کم نہیں کر رہے ہیں. جو اسپیئر پارٹس ہے یا جو ٹریفک کے جرمانے ہیں یا جو لوڈ ہے وزن ہے
اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ٹرانسپورٹرز جو ہے وہ قطعی طور پر کرائے کم نہیں کر رہے. ان کا یہی موقف ہے کہ اس کے ریٹس جو ہے جرمانوں کے ریٹس میں کافی زیادہ اضافہ ہو رہا ہے, اور اسی صورتحال کی وجہ سے وہ کوشش کر رہے ہیں کہ سابقہ جو کرائے ہیں انہی کو جاری رکھا جائے. یہاں پر خیبر پختونخوا کی جو نگراں حکومت ہے, جس طرح الماس بھائی کہہ رہے تھے کہ نگراں وزیر اعلیٰ خود اڈوں کو چیک کر رہے ہیں, بازار جا رہے ہیں, یہاں پر بدقسمتی سے ہم ایسا نہیں دیکھ رہے ہیں. گزشتہ روز سے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کا فیصلہ ہوا ہے, تاہم ابھی تک خیبر پختونخوا کی نگراں حکومت کا وہ فعال کردار ہم نہیں دیکھ رہے ہیں جس طرح پنجاب کی نگراں حکومت کا ہے. صوبے کے کسی ضلع میں بھی ابھی تک واٹس ایپ کا دور ہے, اگر کوئی سرکاری حکم جاری ہوتا ہے تو پلک جھپکتے ہی عوام کے پاس آ جاتا ہے. ابھی تک نگراں حکومت کی جانب سے ایسا فعال کردار ہم نے نہیں دیکھا کہ عوام کو حقیقی معنوں میں ریلیف فراہم ہو سکے. بالکل. اور ہمیں شہزاد یہی کہہ رہے تھے کہ دیکھیں جس طرح سے محسن نقوی نظر آئے پنجاب میں, انہوں نے کوشش کی جی کرائے چیک کرنے کی اور چیزیں جاننے کی, ایسا کچھ یہاں پہ خیبر پختونخوا میں انہوں نے کہا. حالانکہ یہ تو جو آپ کی مقامی انتظامیہ ہے, اسسٹنٹ کمشنرز, پھر کمشنرز, یہ ان کا کام ہے, اور لیکن وہاں پر نظر نہیں آتا. انجم, ایک چیز آپ سے جاتے جاتے میں اسپیشلی اس پہ جاننا چاہ رہا تھا, کیونکہ کمشنر کراچی سب سے زیادہ اس معاملے پہ ماشاءاللہ سے غیر فعال ہیں, اور ان کے نیچے ان کی ٹیم بھی ایسا ہی ہے ماشاءاللہ, مطلب ہمارے فون بھی نہیں اٹھاتے, ظاہر ہے اس اعتبار سے اگر ہم بات کریں. اسپورٹس کا کوئی ایونٹ ہو تو اسٹوڈیو میں آ جاتے ہیں. بہرحال یہ تبصرہ اپنی جگہ. یہ مجھے بتائیے کہ اس معاملے پہ پرائز کنٹرول کا کام اس وقت ہے کس کا؟ انہی لوگوں کا ہے جن کا ہم تذکرہ کر رہے ہیں, یا پھر یہاں پر بھی وزیر اعلیٰ جسٹس مقبول باقر صاحب باہر نکلیں تو کچھ ہوگا؟ یہاں تو بہرحال وزیر اعلیٰ میں باہر نکلتے نظر نہیں آیا. انہوں نے انتظامیہ کو ہدایت کی ہے, انتظامیہ اپنے طور پہ کوشش کر رہی ہے, لیکن انتظامیہ یہاں پہ چھوٹی سی ایک بات ہے کہ سبزی منڈی, ہول سیلر, مڈل مین اور ریٹیلر, یہ چار لوگ ہیں. اگر ان کو کنٹرول کیا جائے تو قیمتوں میں کنٹرول کیا جا سکتا ہے. ریٹیلر کہتا ہے مڈل مین نے مہنگا دیا ہے, مڈل مین کہتا ہے ہول سیلر نے مہنگا دیا, ہول سیلر کہتا ہے سبزی منڈی یا دودھ منڈی نے مہنگا دیا ہے. یہ سلسلہ کراچی میں یہ بہت بڑا گمبھیر ہے کہ یہ چاروں کو اگر قابو کیا جائے تو قیمتوں کو کنٹرول کیا جاتا ہے. اسسٹنٹ کمشنر صاحبان چھاپے تو مارتے ہیں. ابھی بھی میں جس مارکیٹ میں کھڑا ہوں یہاں پر بھی گزشتہ رات انہوں نے چھاپے مارے, سبزی کی دکانیں سیل کی, گوشت کی دکانیں سیل کی. وہ حل نہیں ہے. جرمانے کر دیے جاتے ہیں ہزاروں روپے کے, وہ جرمانہ دے دیتے ہیں, وہ مہنگا بیچ کے اپنا جرمانہ پورا کر لیتا ہے. تو یہ حل نہیں ہے. کراچی میں جس طرح بتایا کہ سبزی منڈی سے لے کے ریٹیلر, اب جو کمی ہوئی ہے, بڑی کمی ہوئی ہے, تو آپ کو لگتا ہے کچھ ایک دو دن میں ذرا سا اس پہ ایکشن ہوتا دکھائی دے گا؟ کیونکہ اب تو وزیر اعظم نے بھی ہدایت کر دی ہے, کچھ اس پر ایکشن ہوتا دکھائی دے گا؟ آپ لگ رہے ہیں کچھ چینجز ہو سکتے ہیں؟ چینجز یہ نظر آئیے کہ اسسٹنٹ کمشنر فعال تو ہوئے ہیں. جیسے دودھ کی قیمتوں پہ انہوں نے زور لگایا تھا, 200 روپے تک آ گیا ہے, جو 230 روپے فروخت کیا جاتا تھا اب تمام جگہ پہ 200 روپے فی لیٹر فروخت کیا جا رہا ہے. سبزیوں پہ اب کنٹرول کرنا کمشنر صاحبان, اسسٹنٹ کمشنر صاحبان کا کام ہے کہ یہ روزانہ کی بنیاد پر نکلیں, صبح نکلیں, دوپہر نکلیں, شام نکلیں, مختلف بازاروں میں چکر لگاتے رہیں تو اٹھ جائیں اور عوام کے دردوں کا مداوا کریں کسی طریقے سے, ان کی جو اس وقت مشکلات ہیں انہیں کمی کریں. تھینک یو سو مچ انجم وہاب. ہمارے ساتھ الماس موجود تھے, ہمارے ساتھ شہزاد محمود تھے. آپ تینوں کا شکریہ.